جملہ فعلیہ کی ترکیب کرنے کا طریقہ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک عبارت آپ کے سامنے لکھی ہے، قرآن پاک کی یہ عبارت ہے، قتل داؤد جالوتا۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم وہ فاعل ہوتا ہے، تو یہ داؤد اس کے اوپر ضمہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے، لہذا اس کو فاعل بنایا ہے، اور جالوتا اس کے اوپر جو فتح ہے وہ نصب کی علامت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لہذا اس کو ہم نے مفعول بھی بنایا ہے، یہ فاعل اور یہ مفعول بھی۔ قتل یہ جو فعل ہے تو چونکہ اس کے بعد یہ داؤدو یہ ایک اسم آ رہا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ چھپا ہوا ہوتا فاعل تو چھپے ہوئے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مستتر۔ وہ ضمیر ہوتی جو قتلہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی، تو تب ہم نکالتے، اس کو بناتے فاعل، لیکن چونکہ ایک اسم ظاہر ہے عبارت میں تو اب اس ضمیر کو وہاں پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا داؤدو یہی فاعل بنے گا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا ضمیر نکالنے کی کوشش نہ کیا کریں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، آگے فاعل موجود ہونے کے باوجود اس میں سے ضمیر نکالی، اس بات کو یہیں پہ سمجھ لیں۔ اچھا، پھر ایک اور امپورٹنٹ بات، آپ لوگ پہلے ترکیبیں کرتے آئے جو لوگ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ترکیبیں کرنی ہے وہ آپ نے اپنا ڈیزائن چینج کر لینا ہے، اپنا ڈیزائن تبدیل کر لینا ہے، اور اس ڈیزائن سے آپ نے ترکیبیں کرنی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ دیکھیے آپ، میں نے فائل کو کہاں نیچے لے جا کر بنایا ایرو سے، اس کو میں نے مفعول بھی کو کہاں پر لے جا کر بنایا ہے، تو لہذا میں نے فعل اور فائل اور مفعول بھی کو بالکل ایک لائن میں ایک سیدھ میں کر دیا ہے۔ اس طرح کی ترکیب مجھے بنی ہوئی چاہیے ہوتی ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، تو آپ اپنے اندر تھوڑی لچک پیدا کریں اور اس کو تبدیل کریں اپنے طریقے کو۔ آگے چل کے ہم نے بہت بڑی بڑی ترکیبیں عبارتوں کی کرنی ہوں گی، اور اس میں یہ والا کام آئے گا آپ کے، اس میں بہت واضح اور بہت اچھی طرح ترکیب سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، نظروں میں بھی اچھی دیکھنے میں لگتی ہے، اور الگ الگ آئٹمس اس کے کمپوننٹس جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ واضح ہو جاتے ہیں، لہذا یہی ترکیب کا انداز اپنائیں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ جی سر۔ ہاں، اب دیکھیے جو بات میں نے ابھی بتائی جی سر، اس میں آپ سمجھ نے میں آ گئی۔ فائل، مفعول بھی اور فعل، اس کی ترتیب کی سیکوینس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے آپ نے کس کا فائل کا کرنا ہے، مفعول بھی کا کرنا ہے، پھر آخر میں فعل کا کرنا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ ترکیب سمپل ہے سامنے، اس سے آپ نے 2-3 پوائنٹس جو آپ نے سمجھے ہیں وہ آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ترکیب کی طرف۔ یہ جو میں نے آپ کو ترکیب بتائی تھی، اس ترکیب میں میں نے آپ کو بتایا تھا ضربہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، یہ ایک فعل ہے۔ تو دیکھیے دھیان سے سن لیں اچھی طریقے سے، یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیں۔ یہ ضربہ کو بہت سے لوگ لکھتے ہیں اس طرح سے کہ جب ایک ایسا فعل آتا ہے جس فعل کے اندر اس کی ضمیر مستتر اس کا فاعل موجود ہوتی ہے، تو وہ ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں فعل بفاعل۔ فعل بفاعل میں ایکسپٹ نہیں کرتا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پورا لکھیں گے، اگر آپ نے فعل بفاعل لکھا پھر آپ ترجمے میں اس کو پروف نہیں کر پائیں گے، اس ترجمے کا آپ کو نام نہیں لکھنا آئے گا، تو لہذا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، آگے چل کے آپ کو پھر ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میں نے لکھا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہوا ضمیر اور اس کے بعد مرفوع متصل نہ لکھیں، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اتنا تو لکھیں۔ عادت تو یہی ہے جو میں نے دے دی آپ کو، پوری بات لکھ کر، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ایک بات یہ ہو گئی۔ اس ترکیب کو دیکھیے،
اور اس ترکیب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک فعل ہے خلقہ، اس کے بعد لفظ اللہ ہے. پہلے تو کاؤنٹ کر لیا کریں کتنے ورڈ ہیں، 1 2 3، آپ نے 3 کاؤنٹ کر لیے. پھر آپ اس میں سے یہ دیکھ لیں اس میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے. یہ آپ کو ٹپس دے رہا ہوں. خلقہ کے بارے میں آپ نے غور کیا تو آپ کو پتا چلا کہ یہ تو فعل ہے. اوکے، بات ہو گئی. ابھی ترکیب لکھنا شروع نہیں کی، اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر لیا. اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اسم ہے یا فعل ہے، حرف ہے، یہ اسم ہے. اچھا، اگر اسم ہے تو حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ تو آپ نے دیکھا یہ حالت رفع میں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم جو کہ یہ ہے وہ فاعل بنتا ہے. یہ بھی آپ نے اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں، ابھی ہم ترکیب کرنے سے پہلے پلان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک اور لفظ آ رہا ہے اور وہ بھی اسم ہے، معرف باللام ہے. اچھا، تو پھر اس کی اعرابی حالت چیک کر لیتے ہیں، اور اعرابی حالت ہے وہ ہے منصوب، حالت نصب میں ہے. تو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ مفعول بہ ہوتا ہے وہ، تو ہم اس کو مفعول بہ بنائیں گے. اتنی باتیں ہم نے اپنے ذہن میں پلاننگ بنا کر ترکیب کرنی شروع کر دی. جملہ فعلیہ میں آپ نوٹ کریں گے کہ میں سب سے پہلے فعل کی ترکیب کر دیتا ہوں. تو فعل کو میں نے لکھنا جب شروع کیا تو میں بجائے اس کے کہ فعل ماضی مثبت معروف وہاں تک لے کے جاتا، ادھر تک، وہاں تک میں لے کے نہیں جاتا. میں نے اس کو ورٹیکلی اوپر سے نیچے تک میں نے اس کو لکھا ہے، اور یہی میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اسی کی عادت ڈالنا چاہتا ہوں. یہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلقہ کے اندر تو ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آگے ایک اسم ہے جو کہ ظاہر ہے، اور جب اسم ظاہر ہو، مرفوع ہو، تو وہ فاعل بنتا ہے. جب وہ فاعل بن جائے گا تو پھر پیچھے سے فاعل نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اوکے. دیکھیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. بات ترجمے کے فارمولے کی وہی ہوگی. پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے. ان تینوں الفاظ میں سے فاعل کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے لفظ اللہ. تو ہم نے پہلے لکھ دیا لفظ اللہ، چونکہ یہ فاعل ہے، اور عموماً فاعل کے ترجمے میں نے آتا ہے تو ہم نے نے لگایا. اس کے بعد الانسانہ، یہ مفعول بہ ہے اور ہمیں مفعول بہ کا ترجمہ کرنا ہے، تو ہم نے کہا انسان کو، اور کو ہم نے لگایا اس کے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے. زیادہ تر اس طرح سے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد خلقہ، تخلیق کیا اسے ایک مرد نے. تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا یہاں پہ تخلیق فرمایا. تو یہ بات بھی بہت آسان ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آئی. اگلی ترکیب دیکھتے ہیں.